النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہ دلیراں سے بندوجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی
جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میرے نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث سینت پہ لاکھوں سلام، آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگل کعبہ، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد حنیف، جار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، میں اور آپ آج سالانہ عرس پاک پیر طریقت راہبر شریعت حضرت خواجہ محمد نور الحق مدنی پیر نور اللہ مرقدہ آپ کے سالانہ عرس مبارک میں حاضر ہیں بسلسلہ چیلم حضرت پیر ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور صدر محفل پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد برہان الحق مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قال اللہ بطول حیاتہ، اور تمام آستانہ عالیہ سے منسلک صاحبزادگان، پیران عظام، تمام خادمین، میں اور آپ تمام حضور کے غلام، تمام ہمارے سر کا تاج، اور تمام تحریک کے ذمہ داران، سب کا تعارف کرانے لگوں تو کافی سارا وقت چاہیے۔ امیر المجاہدین نے ہم سب کا مختصر سا تعارف کرا دیا ہے کہ اسی سارے کتے پاک رسول اللہ دے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. حضرت بلال حبشی نے حضور کی نعت لکھی ہے حبشی زبان میں. اس کا ایک شعر ہے ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اس کا بھی مطلب وہی ہے جو امیر المجاہدین نے بیان کر دیا، آپ کو بتایا. اس کا ترجمہ حضرت حسان نے کیا ہے عربی زبان میں اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہونگیاں نا کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. پیر صاحب نے بھی اسے سلسلے دی بات کی تھی بھئی جدو حضور دی عزت دا مسئلہ ہوئے حضور دی گل آ جاوے پھر اسی بالکل آخری درجے دے کارکن با حضور دی گل جے آ گئی. ایہی ساڑھے سارے دا مقصد ہے اور ایہی مقصد ساڑھے بڑے بزرگ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے حضرت امیر المجاہدین تک تمام سلسلے دے بزرگ یہی سانو دستیاں گین کہ صرف اور صرف با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اس واسطے کہ حضور دا داری ہے جتھے آ کے بندے نو پناہ ملنی، ورنہ کائنات جتھے بندہ نس لوے جتھے جو مرضی کر لوے جو کچھ جمع تفریق کر لوے اگے حضور دی ذات کھڑی. میں پنجابی گفتگو کر رہے ہیں، پنجابی سمجھ آندی؟ میں کہا نہیں تو پھر میں اردو سناواں نا تانوں گل، کیونکہ کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا. اسا تا حضور دی گل کرنی اور اے اسا پاکان امت کو سنی، اسی کوئی دائیں بائیں گل نہیں کر رہا، اسی پاکان امت کو سنی. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد جدو پتہ لگیا کہ احد دے میدان حضور تے حملہ ہو گیا، اے مدینہ پاک تو پیدل چلیاں میدان احد دی جانب. جدو چلیاں تے رستے ملے انہوں نے کہا مائی صاحبہ کدھر؟ انہوں نے کہا پتہ لگیا حضور تے حملہ ہو گیا احد جا رہی ہیں. انہوں نے کہا تو انہوں پتہ لگیا تو آڑے والد شہید ہو گئے احد دے میدان. انہوں نے کہا پچھے ہٹو میں نے حضور دی گل سنا. سبحان اللہ. جدو اگے چلیاں تے پھر کوئی شخص ملے، انہوں نے کہا مائی صاحبہ کدھر؟ انہوں نے کہا پتہ لگیا احد دا میدان گرم ہے کافرہ نے حضور تے حملہ کر دیتا. انہوں نے کہا مائی صاحبہ تو انہوں پتہ لگیا تو آڑا شوہر بھی شہید ہو گیا. انہوں نے کہا پچھو ہٹو میں نے حضور دا دسو. پھر اگے چلیاں پھر اگے شخص مل گیا، انہوں نے کہا مائی صاحبہ کدھر؟ انہوں نے کہا جناب احد جا رہی ہیں. انہوں نے کہا مائی صاحبہ تو انہوں پتہ لگیا تو آڑا بیٹا بھی شہید ہو گیا. انہوں نے کہا پچھو ہٹو میں نے حضور دا دسو. جدو چل دیں احد دے میدان پہنچیا نا تے سامنے امام الانبیاء نو جلوہ گر پایا کہ حضور دا دامن رحمت تھام کے پتہ کی کیا کل مصیبت بعدک جلل. یا رسول اللہ تو آڑے ہونے کوئی پریشانی سانو پریشان کر سکتی؟ با اتنی گل ہے کہ حضور دی گل کرنی اور حضور دی محبت دی گل کرنی یہی ایک چیز ہے. عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. اقبال کہتا جڑا حضور دا عاشق ہو جاندہ نا ہر کائنات تو سب نو سونا بھی ہو جاندہ سب نو دلیر بھی ہو جاندہ تے سارے دلوں دا محبوب بھی بن جاندہ. اور گل کو یہ دل سے محبوب حجازی بستائم زین جہد پیک دیگر پیوستائم. اقبال کہتا دل نان جال حضور دی ذات ہے، اسا دل آیا حضور نال پھر جڑا حضور دا غلام ہو گیا اسی اس نے بھی غلام ہو گیا. اسا دیکھیا کہ صدیق اکبر حضور دے پچھے کھڑے نا اسا ہاتھ بان کے انہاں دے بھی مننا شروع کر دیتا. اسا فاروق اعظم وال ویکھیا حضور دے پچھے کھڑے نا اسی انہاں دے بھی غلام. اسی جناب حضرت عثمان غنی وال ویکھیا حضور دے پچھے کھڑے اسی انہاں دے بھی غلام. مولا کائنات وال ویکھیا اسی انہاں دے پچھے دیکھیا اسی انہاں دے بھی غلام. حالانکہ اقبال تا بڑی کہندا قطرہ آب وضو کمبر. اقبال کہندا تو تک جناب مولا کائنات دی گل کردا نا مولا کائنات دے غلام حضرت کمبر نے جڑا وضو کیتا اس دا جڑا ایک قطرہ تھلے گریا برتر حاض خون کیسر. اقبال کہندا مولا کائنات دے غلام حضرت کمبر دے وضو دا ایک قطرہ خون کیسر تو بد کے وجہ کی ہے صرف حضور دی غلامی وجہ اور کی وجہ با حضور دی غلامی. اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ تو آیا نہ درتے. حضرت طلحہ 70 زخم لگے میدان احد حضور دے سامنے ڈھال لے کے کھڑے اور سامنے وہ تیر آ رہا ہے کافر تیر مار رہا ہے ایک
تیر آ کے ڈھال ہوتے لگ گیا, آپ دے ہاتھ تو ڈھال تھلے گر گئی. آپ نے ڈھال چکنا بھی مناسب نہ سمجھا کہ کوئی تیر حضور تک نہ چلا جائے, اپنا ہاتھ آگے کر دیتا, ہاتھ تے تیر لگ دے رہے, ہاتھ شل ہو گیا. آپ دے ایک تیر آ کے آپ دے سر مبارک تے لگ گیا, آپ بے ہوش ہو کے تھلے گر گئے. اور جدو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے آپ دے چہرے تے پانی چھڑکیا, ہوش آیا تے ایکو سوال کیتا, ما فعل رسول اللہ, دسو حضور دا کی حال, اے نہیں کیا میرا کی بنے گا. پھر اس زخمی حالت میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوت پہاڑ تے تشریف لے کے جا رہا ہے. امام الانبیاء واپس تشریف لائے, حضرت جناب طلحہ نے اپنا کندھا پیش کیتا, حضور نے مبارک قدم رکھیا اور حضور تشریف لے گئے ہوتے. میرے آقا و مولا نے فرمایا طلحہ نے اپنے نبی نو کندھا پیش کر کے جنت اپنے ہوتے واجب کر لی. حضرت جناب اے ہے گل, حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر بات چکے ہیں سن, احد والا دن تا طلحہ لے گیا. کیوں لے گیا؟ ڈھال تھلے گلی, حضور ال تیر نہیں جان دیتا. اور پھر اپنے ہاتھ سے تیر لے, پھر بے ہوش ہو گئے. پھر بے ہوش ہو کے ہوش جان تو بعد حضور دا پوچھا, پھر حضور نو زخمی حالت کندھا بھی پیش کیتا. احد والا دن تا طلحہ لے گئے ہیں جی, احد والا دن تا طلحہ لے گیا. اور حضرت سعد بن ابی وقاص, ساری کائنات کہندی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, لیکن ایتھے سمجھن والی گل ہے, جڑا حضور دے دشمن دی طرف تیر چلاوے, حضور دے دشمناں دی طرف جاوے ہیں جی, انہاں دا مقابلہ کرے تے حضور کی فرماندے فدا کا ابی و امی یا سعد ارمے, یا سعد فدا کا ابی و امی. فرمایا سعد میرے ماں باپ تیرے ہوتے قربان, تیر چلا کافراں وال. کی چلا بھئی؟ تیر چلا کافراں وال. اور حضرت سعد فرماندے میرے ترکش میدان احد والے دن کوئی بہت زیادہ تیر نہیں سن, تھوڑے جا تیر سن, بڑی توجہ نہ گل سکنی. کہنے امام الانبیاء نے ترکش پکڑیا, میں آگے کھڑیا, امام الانبیاء میں تیر پکڑان, میں تیر کافرہ دی طرف چلاما. کہنے حضور نے میں 1000 تو زیادہ مرتبہ تیر پکڑائے, میں 1000 تو زیادہ مرتبہ کافرہ دی طرف چلایا. حضور نے ہر تیر چلان سے کیا رمے یا سعد فدا کا ابی و امی, سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تہاڈے ہوتے قربان. کہنے جدو میں سوچیا بھی میرے ترکشے سے تیر ہی تھوڑن, کہنے میں ایک تیر دے پر نو تھوڑا جا نشان لگا لیا, اور نشان لگا لیا. کہنے حضور نے میں نو تیر پکڑایا, میں تیر چلایا, تھوڑی دیر بعد امام الانبیاء نے وہی تیر پھر میں نو پکڑا دیتا. کہنے پھر میں کافرہ دی طرف چلایا, کہنے حضور نے پھر وہی تیر چلایا پکڑایا, میں پھر تیر کافرہ دی طرف, کہنے میں چلاندہ رہا. ایتا امام الانبیاء دی ذات سی نا, شاعر کہندا عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا, عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا, تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیا بات. بھائی نہیں آیا تیر واپس کماج آیا نہ جھلے ہو, کیوں نہیں آیا؟ اے تا کہنے سن بندہ 150 وے فیض آباد تے کلہ ویل چیر تے بیٹھے ہونے کیا لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. بس ایتنک سمجھن والی بات ہے. دیہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرا. حافظ شرازی ہے تو بڑا رند آدمی, لیکن کہندا دیہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرا. حافظ شرازی کہندا جلے آئے نہ سوچا کر کہ فلاں حضور نال کیوں نہیں پیار کردا, فلاں کیوں نہیں آندا, فلاں کیوں نہیں آندا, فلاں کے پیار کیوں نہیں کردا. کہندا ہر ایک دے باستی جی نہیں, دیہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرا. حافظ شرازی کہندا اللہ اپنے حبیب دی محبت چن چن کے بندے نوں دیندا, ہر کسے نوں نہیں دیندا. ہر ایک دے واسطے گل نہیں ہو جلیا, باقی سارے ہی سننا. پھر اے تے گل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نوں واللہ یجتبی الیہ من یشاء اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ جس نوں چاہے اپنے حبیب دی محبت دیندا. اور اقبال کہندا سڑیا نہ کر, اے نہ کریا کر, اے کیوں کردے نے اس طرح, اے کیوں کردے نے اس طرح, اے جناب دیوانے ہوئے پھر دین, اے پاگل ہوئے پھر دین. میں قرآن تو دلیل دیندا جاواں, ویسے جناب بختم کیا کہ گفتم کیا. آج جنہاں نے نہیں مننا نا, او تا ابو جال
سامنے کنکریاں کلمہ پڑھیا کہ وہ نہیں منیا کہ جنہ مننا سی حضرت خزیمہ انصاری امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا مدینے دی گلی چ دیہاتی آیا گھوڑے بیچن حضور نے اس نے سودا کیتا اور امام الانبیاء نے جدو سودا کیتا تے جناب امام الانبیاء نے فرمایا بھئی ایتھے ٹھہرو میں گھروں گھوڑے دی قیمت لے کے آ رہا ہوں امام الانبیاء جدو گھروں اس دی قیمت لے کے آئے تو دیہاتی کہنے لگا حضور تسی میرے نال سودا نہیں کیتا حضور نے فرمایا میں تیرے نال سودا کیتا اتنی دیر حضرت خزیمہ انصاری آ گئے عرض کی یا رسول اللہ کی ماجرا فرمایا دیہاتی نال میں گھوڑے دا سودا کیتا تے اے کہندا تسی میرے نال سودا نہیں کیتا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ دی قسم اٹھا کے میں کہنا تسی سودا کیتا اللہ دی قسم اٹھا دیتی حضور نے فرمایا خزیمہ تو موجود ہی نہیں پھر گواہی کس طرح دینا اور اللہ دی قسم اٹھا کے گواہی دینا کس طرح دینا انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو سا فرمایا رب ہے ایسا مان لیا تو سا فرمایا جنت ہے ایسا مان لئی تو سا فرمایا دوزخ ہے ایسا مان لئی تو سا فرمایا معاشر ہے ایسی مان لیا ایسی ایمان لیا ہے کہ حضور تسی اس سے زبان جو فرما رہے ہو میں دیہاتی نہ سودا کیتا میں گواہی نہ دیاں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ اے ہے دیہادہ کشک احمد بندگان چیدہ خدرہ ادھر کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں نہیں مان رہے ادھر ویکو نے کہا حضور میں گواہی دینا حضور نے فرمایا قیامت تک ایک مرد دی گواہی ایک دے برابر ہے خزیمہ نے اپنے نبی تے بن ویکھے گواہی دیتی ہے ایک دی دو دے برابر ہے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ اے ہے کائنات زے فرقتا قدمش ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشد کے جائی جاز نظیرین شبوری کہتے ہیں میں جدو سر دے بالے ہیں تو پیران دے ناخنوں تک حضور دی سیرت پڑی نا تے میرے دل نے گواہی لانی کہ دل لانی تے تھلا کائنات دل لان دی جگہ ہے ہی اور کوئی نہیں کائنات اننے با محبت کرن دی ہے ہی اور جگہ کوئی نہیں او حضور دی ذات بے شک تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد بس آن دی دیر ہے کی دیر ہے بھائی حضور دی بارگاہ وچ آن دی دیر ہے ادھر ایتھے پتہ کی گل ہے سارا کچھ کھا پی کے پھر تنقید اسلام تے پھر جناب سارا کچھ اسلام دے نا تے اے ملک اسلام دے نا تے بنا کے ایتھے جناب ہر عہدے اسلام دے نا تے لے کے اور حضور دے نالین مبارک نال لگی ہوئی خاک دے صدقے پاکستان ملیا لیکن کھا کے جدو حضور دی عزت دیواری آئے تے سارے سے ڈھا دینے تھلے نہیں جی میں کہ تہاڈی عزت دیواری آئے تے تسی نہ سکا چھڑ دیو نہ سر نہ چھڑ دیو جدو حضور دیواری آ جائے تے تانوں کی پہنچ جاندا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا حضرت سعد بن ربی دی گل سنائی جاواں جناب اجازت ہے حضرت سعد بن ربی پہلے انہاں دی پہلی گل سناواں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا حضور غزوہ احد شریف تو پہلے حضرت سعد بن ربی دے گھر تشریف لے آئے حضور نے حضرت سعد بن ربی نے فرمایا سعد دروازہ بند کر دیو کھڑکیاں بند کر دیو میں تواڈے نال کوئی راز و نیاز دیاں گلاں کرنی ہے جب حضور نے فرمایا نا حضرت سعد بن ربی نے گھر دا دروازہ بھی بند کر دیتا کھڑکیاں بھی بند کرتا حضور نے گفتگو فرمائی امام الانبیاء تشریف لے گئے واپس تشریف لے گئے جدو امام الانبیاء واپس تشریف لے گئے نا تے حضرت سعد دی زوجہ آ گئی بیوی آ گئی اے ہے فإن بی ووالدتی وارد لرد محمد منکم وقاؤ اے ہے اس دا عملی تصویر حضرت سعد بن ربی دی زوجہ آ گئی کہنے لگیاں سعد دسو حضور نے تواڈے نال راز دیاں کی گلاں کیتیاں حضرت سعد نے فرمایا ساکلت قوم میں کا فرمایا تیری ماں تینو روئے تینو اس نا کی غرض ہے کہ حضور نے میرے نال راز دیاں کی گلاں کریاں حضور نے تو فرمایا سی سعد راز دی گل ہے انہاں کیا سعد میں دروازے تے پیچھے کھڑی ہو کے نا چھپ کے تواڈیاں گلاں جڑیاں حضور نال راز دی ہویاں نا او سن لیاں حضرت سعد نے اے جدو سنیا نا کہ حضرت سعد کھڑے ہو گئے آپ نے اپنی بیوی دے بال پکڑے کس دے بھائی لونڈی دے نہیں بیوی دے اس واسطے کہ فإن ابی ووالدتی وارد لرد محمد منکم وقاؤ اے کائنات ہر شے تو وقت کے حضور نہ پیار کرنا اپنی بیوی دے بال پکڑے اور انہاں نو ہتھ وچ لپیٹے اس طرح ایسے اپنے ہاتھ انہاں دی جناب جڑی ٹٹیا سی نا بالاں دی اس نو اس طرح ہاتھ کر کے اے دل تھام کے گل سننی اس واسطے کہ ساڈے کو تے حضور دے واسطے چاچے مامے نہیں چھڈے جاندے نا اے ساڈے کو تے رشتہ داریاں ایتھے بیوی ہے بیوی عزت ہوندی ہے جی این کر کے ہاتھ تے لپیٹیا اور دھکے دینے ہوئے این کر کے اس جانب چل پے جتے حضور چلے پیچھے پیچھے چل پے امام الانبیاء نے ایک عورت دے رون دی آواز سنی چیخن دی آواز سنی حضور نے توقع فرمایا حضور کھڑے ہو گئے حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حضرت سعد اپنی بیوی نو اس طرح دھکے دینے ہوئے حضور دی جانب چل رہے ہیں حضور نے فرمایا سعد ایک ہی ماجرا انہاں کیا عرض کی یا رسول اللہ تو سا فرمایا سی میں تیرے نال راز دی گلاں کر کے جا رہا اے میری بیوی اے عورت
عورت ہے اس نے سن لیاں تے اندے منہ گل کھلونی نہیں کل مدینے چ باہر نکل جائے گی تے تسی یہ کہو ساتھ میرا ایک راز بھی نہیں رکھ سکیا حکم دیو دھون لانی یا طلاق دینی اے ہے حضور نال للنے وال پیار کرنا اے ہر رشتے تو بات کے حضور نال پیار کرنا اے حضور دی بات اے جناب اتھے جرا حج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور نال پیار کرنا کس طرح میں ہیں جی حضور نال پیار کرنا کس طرح میں اے تا جناب او کی کہندے جناب حضور دے نال جڑی محبت ہے نا او پوچھ کے نہیں ہوندی پوچھ کے نہیں ہوندی یہ میں کر لوں یا نہیں کر لوں ممتاز قادری نے کس کولوں پوچھا علم الدین نے کس کو پوچھا اچھا چلو اتنے چلے جانے مولا کائنات نو جدو حضور نے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے جدو ناکہ بندی کروا دیتی فتح مکہ تو پہلے اے علماء بیٹھے میری تصحیح کرن میں جناب حاضر ہوں جناب حضور نے فتح مکہ تو پہلے مدینہ پاک دی ناکہ بندی کروا دی حضور نے فرمایا مدینہ تو کوئی باہر نہیں جائے گا جڑا باہروں آئے گا وہ اندر مدینہ شہر نہیں داخل ہو سکتا ایک عورت خط لے کے چلی مدینے تو حضور نے مولا کائنات کو بلایا فرمایا علی ادھر آؤ حضرت زبیر بن عوام اور مولا کائنات نے فرمایا اور رودہ خات تے ایک عورت جا رہی جاؤ اس کو خط لے کے آؤ اتنا ہی کیا نا مولا کائنات چل پہ مولا کائنات فرماندے نے اسی چل دے گئے کہنے جدو میری پہلی نظر پئی نہ تا عورت اس خات رودہ خات تے مقام تے جا رہی تھی اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی تم سے نہ چھپا اور تم پر کروڑوں درود ہیں جی حضور دی ذات حضور کہنے حضور پتہ نہیں عورت کس ٹائم کتھوں چلی ہونی لیکن مولا کائنات حضور نے فرمایا اور رودہ خات تے جا رہی مولا کائنات فرماندے جدو میں پہلی نظر اس نے دیکھا نا تو رودہ خات تے جا رہی سی مولا کائنات فرماندے جا کے اس دے اونٹ دی نکیل جڑی نا پکڑ کے تھلے بٹھا دیتی ان جدو بٹھائی اور جناب اس دی اونٹ دی تھلے بٹھا دیتی مولا کائنات نے فرمایا خط کٹ کی کیا خط کٹ عورت کہنے لگی خط میرے کو کوئی نہیں مولا کائنات نے فرمایا خط کٹ دے انہیں عورت نے کیا خط میرے کو کوئی نہیں اگے سنو علی کی کہہ رہے ہیں مولا کائنات نے فرمایا حضور فرمانے خط تیرے کو ہے تو کہنی نہیں ہے کیویں ممکن ہے اور جدو لیتا لالا کرن لگی نا تا اے مولا کائنات نے حضور کو نہیں سی پوچھا بھئی خط کے میں لے کے آنا حضور مولا کائنات فرمان لگے خط دے دے ورنہ لانور جر دن کے فرمایا میں تینوں برہنہ کر کے جتھوں بھی کرنا پیا نا خط لے کے جاواں گا حضور نے فرمایا خط ہے تو کہنی نہیں ہے مومن نو اتنا تا یقین ہونا چاہیے ہاں جی اتنا یقین تا ہونا چاہیے مولا کائنات فرماندے نے انہیں والاں تے جوڑے چویں خط کاٹ کے دے دیتا ہے با مومن ہو ہوندا جدو حضور دا فرمان آ جاوے پھر سر ڈھا لینا پھر سر چکنا نہیں بابا جی فرماندے سن گناہگار واسطے معافی بلکہ معافیاں اور ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو دنیا میں مدعی تم عقبہ میں مدعا تم مجھ سے مریض عشق کا درد تم دوا تم اور جناب آج جڑے پاکاں دور سے نا جناب بزرگاں دا جس طرح اولیاء جناب اس طرح بزرگاں دے اور سن اور جنہاں دے واسطے اسی آئے بیٹھے ہیں جنہاں دی یاد وچ اے پاکانے امتن نا پاکانے امتن حضرت داتا علی اجمیری ہو گئے حضرت خواجہ اجمیری ہو گئے حضرت مجدد الفسانی ہو گئے حضرت پیران پیر ہو گئے حضرت شاہ نقشبند ہو گئے سارے جناب پاکانے امتن تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت آڑا دن منظر ہونا جدو جناب قیامت آڑا نا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ اس دی تشریح امیر المجاہدین نے کمال کر دیتا کیا کہ قیامت آڑے دن ساڑھے ورگے گناہگار ہونے اور حضور نو جناب گھیرے ہونا ان کر کے جناب اولین و آخرین ہونے اور جناب جھنمٹ ہونا حضور دے گر یا رسول اللہ میں پھنس گیا 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 جدو سارے نے گھیرے ہونا نا کہ جڑے امت دے پاک لوگ ہونے انہاں کول تا جناب گناہ نہیں ہونا اے حضور کول کیویں جان گے اتنی مخلوق جے گھیرے ہونا انہاں پھر ساڑھے ورگے گناہگاراں نو کہنا ایک ایک گناہ ادھار دے دو ایک کے گناہ ادھار دے دیو پھر ایک گناہ لے کے جدو حضور دی بارگاہ جان گے نا تو حضور فرمان گے علی اجمیری تسی کدھر تے فرمایا یا رسول اللہ تہاڈے کو پہنچن دا ایک کوئی ذریعہ سی کہ کول گناہ ہونا چاہیے میرے آقا مولا صلی اللہ بس اے ہے گناہگار بن کے رہنا ہاں گناہگار دی معافیاں غدار دی معافی نہیں ہے ہاں گناہگار بن کے رہنا گناہ میرے آقا مولا صلی اللہ اے کوئی بڑا قیامت تک ایک بندے نے بابا جی کے سامنے گل کر دی تھی بابا جی نے پھر جڑی نص پیش کی تھی انہوں نے کہا جی اس طرح بابا جی نے فرمایا حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر میری شفاعت تا ہے بڑے گناہ والے واسطے ہن تو قیامت تک حضور دی شفاعت تو کوئی بڑا گناہ لے کے بس اتنی بات ہے بھائی حضور نال وفا کرنی اور کی کرنا بھائی
اننے واہ کرنی کیویں کرنی بھائی اننے واہ حضور نال محبت کرنی اور اننے واہ کرنی ایک کوئی شے جڑی ہر جگہ کم آنی ہر جگہ دنیا تے بھی ایتا او حضرت واصف علی واصف ہے نا داری منڈے درویشن او کہندے سن انسان کی آنکھ کھلتی اس وقت ہے جب بند ہونے کو آتی ہے اے تا پتہ لگ جانا جدو این قبر تے جانا فرشتے آ کے پوچھنا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل دس ہوئے دنیا تے انہاں دے بارے کی کہندا رہندا سا تے جدو ساڈے غلاماں کو پوچھن گے اسی کہاں گے ساڈے کو پوچھتے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے نعرہ رسالت نعرہ حرمت پہ تیری حرمت پہ تیری یا نبی ہم پہرا دیں گے یا نبی حرمت پہ تیری یا نبی ہم پہرا دیں گے یا نبی عزت پہ تیری یا نبی ہم جان لٹا دیں یا نبی ہے مشن جو تیرا یا نبی ہم لے کر نکلے یا نبی یہ تیرے حکم پر یا نبی ہم پھیلا دیں گے یا نبی رستے میں جو آیا یا نبی وہ کٹ جائے گا یا نبی رستے میں جو آیا یا نبی وہ کٹ جائے گا یا نبی اور اسلام جڑا نا وہ دلیراں دا دین ہے کس دا دین ہے بھائی دلیراں دا دین ہے اسلام بندے کھڑکا کے لیندا اسلام بندے کھڑکانا سمجھتے ہو بندے ججوڑ کے جب بندہ کہہ ہوئے نا 14ویں صدی چوی 15ویں صدی چوی کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا باہمیں ویل چیئر تے ہوئے اسلام انہوں فیض آباد لے جاندہ چلدی گوڑیاں سامنے بٹھا دیندہ گھسیڑ کے جیلنج لے جاندہ لیکن اسلام اقبال کہندہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا بندے اسلام کھڑکا کے لیندہ کیویں کھڑکا کے لیندہ پہلے احد لے جاندہ بدر لے جاندہ احد لے جاندہ خندق لے جاندہ مریسی لے جاندہ مستلق لے جاندہ تبوک لے جاندہ پھر جا کے کہندہ رضی اللہ عنہم وردوان وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پھر کہندہ اور یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اور جھلیو اسلام دلیراں دا دین ہے اے آج جناب ساڑھے ہوتے مسلط ہو گئے نا ہو جائے جڑے جناب کہنے ان کے جدو کھوڑے آوے سر جھکا دیو کل یوم تکبیر ہے جی ہیں جی یوم تکبیر 26 کروڑ بنان گے تے اتھے جناب فلسطینی کٹ رہے ہونگے ہیں جی وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود ہیں جی اے وہ بھی کہنے انہوں نے کہ تسا کیڑی یوم تکبیر منانی یوم تکبیر منائے تو صلاح الدین ایوبی منائے ہیں جی تو آڑے ہاتھے اگر خالد ٹینک ہے تو خالد ٹینک چلان واسطے جرت بھی تا خالد بن ولید آلی چاہی دی نا ہاں جی غوری چلان واسطے جرت بھی تا غوری آلی چاہی دی نا اور کون کہنی سی غوری آیا میں کہ غوری نہیں آیا تا اے حال ہو گیا نا جو غوری ایک باری بھی آیا ہوندہ تا فلسطین تے ظلم نہ ہوندہ تو آنو تا مسخرے پن تو جناب ٹائم ملے گا تو آنو پتہ لگے گا کہ تو آڑے نال بڑھیا کیے تو آنو جناب کسی اور چیزاں تو فرصت ملے گی تو آنو پتہ لگے گا کہ تو آڑے فلسطین نال روہنگا دے برما دے مسلمانہ نال بڑھ کی گئی اور جناب تسی دا جناب مستو اور جناب لٹے ہوئے اقبال کہنا یہ جناب حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ایک کال خرد آلے ہونے کیڑے ہونے اے خرد آلے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ خرد کہہ بھی دے وے یوم تکبیر تے کیڑی گل ہے ایتھے تے جناب برکے خان 5000 دا لشکر لے کے کھڑے ہوئے سامنے ہلاکو خان دا 1.5 لاکھ دا لشکر ہوئے اینے جالوت دا مقام ہوئے دریا بھی جمع ہوئے اتنی سردی ہوئے دریا جم گیا ہوئے اتنی تہ جم گئی ہوئے اور سامنے برکے خان دا لشکر ہوئے ہلاکو خان دی فوجہ مسلمانہ دے لشکر ہوتے حملہ کرن 5000 تے 1.5 لاکھ حملہ کر دے کافران دی فوج اور جناب حملہ کرن مسلمانہ دے پاؤں اکھڑ جان برکے خان دا ذاتی دستہ جناب ذاتی باڈی گارڈ سن وہ بھی نکل کے 300 جناب نکل جان اور جناب پیچھے ہٹ جان جناب جنگ تو تے جناب برکے خان کھڑے ہو کے کبھی آ اسلام آ ہون تیرا نا کون لے گا ہون تا تو مٹ جائے گا ادھر بغداد دی سلطنت بھی تاراج ہو گئی ہون تیرا نا لینا والا کون ہوئے گا اقبال کہندہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ اور جڑا 300 ذاتی دستہ گارڈ نکلے سی نا باہر وہ پہاڑیاں تو گھوم کے آئے انہاں پچھوں آ کے 1.5 لاکھ ہلاکو خان دی فوج ہوتے
حملہ کیتا او فوج سمجھ نہ سکی کہ پچھو حملہ کرنے والے 300 یا 3000 یا 30,000 او ساری فوج جمع ہوئے دریا تے چڑھ گئی اللہ دے حکم نہ او جمع ہوئے دریا بھی چلن لگ گیا تے ساری فوج نیست و نابود ہو گئی اور تسی جناب اسباب نو روندے ہو اسی تے 300 بھی ہوئے 1.5 لاکھ نو اگے لا لیندے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ اس قوم نو دلیری دی گلاں سناؤ آ کے جناب اے کوئی نہیں اے مومن کدی بھی اسلحہ نہ نہیں لڑیا ہاں جی مومن کدی اسلحہ نہ لڑے نہیں مومن اسلحہ نہ نہیں لڑے آج تک اے تاریخ ہے بدر اچ کتنا اسلحہ سی بھائی 8 تلواراں کھانا سے کھجوراں بھی پوریاں کوئی نہیں احد اچ کی سی خندق اچ کی سی خندق اچ جناب جدو عمر بن عبد ود نو مولا کائنات نے واسل جہنم کیتا نا تے او سارا 50,000 پورا عرب جا کے خندق دے بہانے تے کھڑا ہو گیا اور انہاں کیا سی بھی خندق کراس کرنی تے پھر ادھر دیکھو جناب وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام ہاں جی تیری ہر بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود اور بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام کہنے جدو 50,000 دا لشکر خندق دے سامنے آیا نا تے امام الانبیاء خود اپنی تلوار لے کے جس سے ہوتے لکھے سی ام الجبال مکرمتن وفی العار جبنن ہاں جی اور وفی الجبن لا ینجو من القدری حضور دی مبارک تلوار تے لکھے سی آگے بڑھنا عزت ہے پیچھے ہٹنا بزدلی ہے اور کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا اے حضور دی مبارک تلوار تے لکھے سی امام الانبیاء 50,000 دے مقابلے خود تلوار لے کے سامنے کھڑے ہو گئے آج جناب حضور دے وارثاں نو جناب چاہیدا سی نا جنہاں کول حکومتان اس 57 اسلامی ممالک دے سربراہ ایک بھی جا کے غزہ دے کھڑا ہو جاندا اور کہندا مارو بم ہن میں خود کھڑیاں ایک ساڈا جرنل چلا جاندا ایک ہے جناب جتنے سیاسی اے جناب کھڑے حکمران ایک چلا جاندا اور کہندا ہن غزہ دے کسے بچے نو ماریا تے میرے اوتے آئے گا گل تے جناب شام تک اسرائیل دی باں بول جانی سی لیکن اقبال کہندا کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر اقبال کہندا جس دی گھر بے کے ٹنگا کمی جاری ہوں اس نو کی پتہ ہوئے کہ جناب فلسطین دے اندر جناب کردے بچے دا کس طرح آئے گا جنگ اجنادین اور اجنادین دوویں طریقے نہ پڑھ دینا لفظ اجنادین حضرت خالد بن ولید 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے کے گئے کتنے بھائی 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے کے گئے اور جناب 60 نہ سارا دن 60,000 نہ جنگ لگ رہے حضرت فاروق اعظم نے کسی نے خط لکھ دیتا انہوں نے کہا امیر المومنین مسلمانوں کو 40,000 دا لشکر سی اے خالد بن ولید نے کی کیتا کہ جناب 60,000 دے مقابلے 60 بندے نہ جنگ لڑتے رہن اگر سارے شہید ہو جاندے تو پھر حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا حضرت خالد بن ولید نو فرمایا خالد اے تو کی کیتا 60 بندے کاٹ کے لے گیا حضرت خالد بن ولید نے جواب لکھا امیر المومنین اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرماندا کم من فئتن قلیلۃ غلبت فئتن کثیرۃ باذن اللہ اللہ تعالیٰ فرماندا ایک کو وہ کہ 1000 دے مقابلے میں تانوں فتح دیاں گا میں ویکھنا سی او ساڈے بارے کہندا یا کسے اور دے بارے کہندا اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کررار اور تسی کی سمجھ دیو اسباب دے نالے اقبال کلندر لاہوری کو پوچھ لینا سی اے مشایخ دیاں علماء دیاں گلاں تے تانوں ماڑیاں لگدیاں اقبال 10 مولا کائنات نے خیبر دا دروازہ کھبے ہاتھ تے چکیا او کوئی ڈنڈ بیٹھ دی طاقت سی او کوئی جناب جسمانی طاقت سی اقبال کہنا نہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری اقبال کہنا ادھر آ کوفے دی مسجد وچ دیکھ ایک بندہ ملن آیا مولا کائنات نو آپ خشک ٹکڑے پانی دے نال کھا رہا ہے خشک ٹکڑے جدو کھا رہا ہے تو انہوں نے کہا میں علی نے ملنا آپ نے فرمایا بہ جا تیری ملاقات کرانے آپ نے جدو ٹکڑے کھا دے تے منہ تے ہاتھ پھیریا دعا منگی تے آپ نے فرمایا 10 کی گل ہے انہوں نے کہا جی میں علی نو ملنا فرمایا مینوں علی کہندے انہوں نے کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر دا دروازہ پٹھے ہاتھ تے چکیا جنہوں 70 مل کے ہلا نہ سکے اس علی نو ملنا آپ نے فرمایا جھلیا او ساڈی روحانی طاقت ہے ساڈی جسمانی طاقت ہے ہاں اقبال کہندا دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش اے مسلمان دا جڑا پاور ہے روحانی پاور ہوندی
کیڑی پاور؟ اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. جے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیتا تو لا الہ الا اللہ دی پاور نال کیتا. جے سلطان الہند نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور نہ پڑھایا. اے تا پتہ ہی کوئی نہیں نا جناب. انہاں دا اللہ رسول کوئی ہووے تا تانا, انہاں دا جناب کوئی معبود ہووے تا تانا, انہاں دا کوئی خدا ہووے تا تانا, انہاں دے تے سجدے ہوندے جا کے آئیے مفت دے دروازے تے, انہاں دے تے سجدے. اے ہن بات چ کوئی یہ نہ کہندا پھرے کہ حافظ صاحب نے سیاسی گفتگو شروع کر دیتی. ہاں جناب اقبال کہندا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. جس نو جناب گھر منہ دھون دا بھی پتہ نہیں, وہ بھی آگے کہندا جی تانوں پتہ سیاسی. میں کہا چل اسی مذہبی بن جانے ہیں, تسی سیاسی بن جاؤ. کچھ تک کرو 76 سالاں جناب یوم تکبیر دے ناتے ملک دا جناب سارا کچھ کھا گئے ہو. تانوں کدی کوئی شرم نہیں آئی, کشمیر ہو لے گئے سارا کچھ گھر بیٹھے ہاتھ کرے منتظر فردا ہو ہیں جی, اور بیٹھے ہوئے ہو جناب چپ کر کے. جیسی کوئی حق دی گل کر دئی ہو تے جناب یہ کہندے نے فسادی. میں کہا تسی باویں فسادی کہو, باویں جہادی کہو, باویں جو مرضی کہو, اساں ایک گل سمجھی ہوئی اور پڑھی ہوئی کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ. ہاں جی اتے شیر شاہ سوری بیٹھے ہوئے یا اتے احمد شاہ عبدالی بیٹھے ہوئے, اتے نواز شریف ہوئے یا زرداری ہوئے, اتے عمران خان ہوئے یا مشرف ہوئے, یا ہوئے یا بھٹو ہوئے, ایوب ہوئے یا جناب کوئی بھی ہوئے, ساڈا ایک ڈیوٹی کہ اسی حق گل کرنی. اسا حق گل کرنی. جے تانوں حق نہ تکلیف ہے تو پھر اے سمجھو اسی تہاڈی تکلیف وچ اضافہ کرن واسطے موجود ہاں. اللہ اکبر, کیا بات. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. تھک گئے ہو بھئی, میں بس کر دیا. میری گل سنو, گل سنو, بیٹھو اس طرح نہیں. اسی گلاں کرن والے جڑیاں دی تے سنان دے بھی جڑیاں نوں ہی قائل ہاں. اے حضرت دا فیض ہے, میں نال بیٹھیا, میں اس طرح تقریر کردا نہیں, لیکن جدو جڑیاں کول آئی ہے نا تو پھر گلاں بھی جڑیاں والیاں کری دیاں. ٹھیک ہے. تے دوسری گل ہے کہ اے ڈھیلے ڈھیلے نعرے نہیں لانے, یا تا بیڑے رونے نالوں چپ چنگی, یا تا نعرہ لانا تے پھر کفر نوں پتہ لگے کہ محمد عربی دے غلام بیٹھے ہیں. نعرہ ہے, حرارت پیدا ہوندی کہ نہیں اندر ہوندی کہ نہیں پیدا. اے تا مردہ دل دی ادھی سانس بھی نکل چکی ہوئے تا جناب اندر حرارت پیدا ہو جاندی. اور اقبال ہاں جی, اور جناب اقبال کہندا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. ہیں جی اے نعرہ ہوئے تے بارڈر کھلے ہوئے فلسطین وال تے جے اسرائیلی نہ نسن تو پھر گل تے بندی نہیں نا. اے خالی جذباتی گلاں نہیں ہو جلیو, اے خالی جذباتی گلاں نہیں ہیں. اساں تا عملی ویکھیا نا, اساں تا فیض آباد وچ ویکھیا کی سی ساڈے کول. ایک نعرہ ہی تسی اور کی ہے اج ساڈے کول کی ہے, ایکو نعرہ ہی تا ہے تے قیامت والے دن ساڈے کول کی ہونا, ایکو نعرہ ہی تا ہونا. میں دیکھ رہا جڑے دور احباب کھڑے نا, پیر صاحب نو اپنے ہون دا یقین دلا رہے ہیں بھئی جناب اے دو ہاتھ چک کے جناب اسی بھی موجود ہاں تے جناب قیامت والے دن جدوں اسی پھسے ہونا تے جناب امام الانبیاء دی موجودگی ہونی تے اساں بھی دوروں ہاتھ کھڑے ہو کے کہنا یا رسول اللہ اسی بھی دنیا والے موجود ہیں جڑے دنیا تے بھی کہندے سن لبیک تے قیامت والے دن بھی کہندے ہیں لبیک. رسول اللہ لبیک لبیک سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ہیں جی, اور حشر میں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے, آج منکر ان سے التجا نہ کرے. اور جھلیو ایتھے محبت کر کے لاؤ, اے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اے نعرے نال, اے نعرہ کسے دے پیو دا نہیں, نہ حضرت صاحب دے ابا جی دا نہ میرے ابا جی دا, اے نعرہ حضور دا. اس دنال کسے نو جے کسے دے ڈیڈ پیڑ ہے تو اپنا جا کے چیک اپ کراوے کہ اس دنال کی بنے. ہاں اس نعرے نال کسے نو پیڑ نہیں ہونی چاہیے. اے نعرہ اسے نہ اپنے پیو دا نعرہ لوانا یا تے نہ لوانا. اسی ایک کوئی گل کریں گے, کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علمہ وچ پسا ملا. اس نعرے دا مل تا جھلیو پھر حضور دی بارگاہ ہونی تے پھر اتھے پینا نا. اس نعرے نال کسے نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جے ہوندی تو وہ اپنا چیک اپ کرائے, ایک باری روک کے ضرور اپنے آپ نو پوچھے کہ میں کس دی مخالفت کر رہا, میں کی کرن جا رہا. ایک باری روک کے اپنے آپ نو ضرور پوچھے. اس سے نعرے نال تا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں
قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ بس کی سمجھو گل، حضور نال محبت کرنی، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، حضور نال محبت کرنی۔ اور بھائی اسی صحابہ نو منیا تے حضور دی وجہ نال منیا، آل بیت نو بھی منیا تے حضور دی وجہ نال منیا، اساں جس نو بھی کائنات وچ منیا حضور دی وجہ نال منیا۔ کس دی وجہ نال منیا؟ حضور دی وجہ نال۔ بیٹھ جاؤ بھی، تانوں زیادہ جلدی میرے نال، بیٹھ جاؤ سارے خاموش بھائی، اے تسی بھی بیٹھ جاؤ سٹوڈیو۔ کیا بات، 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 نانا جی تاجدار ختم نبوت، جیو مرشد، جیو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں جی کل کیے جی یوم تکبیر ہے، میں کہا مزہ تا یوم تکبیر سی کہ تسی بھی آندے، اسی بھی کسے پچھے صاحب سے حضرت صاحب رنال آ جاندے۔ جناب کل شارع دستور ہوندہ تے وہ بکسا جناب ساڑھے سربراہاں دے ہاتھے چوندہ تے وہ کہندے بھئی ان فلسطین دی ختم ظلم، اگر آئندہ تو بات کسی نے ظلم کیتا تو پھر آیا۔ اے لوگ مذاق بنانے سن، میں کہا نہیں آیا تا یہ آج اجڑ گئی نا۔ کل رفاہ بارڈر دے اندر جناب انہوں نے اس دے اندر کیمپا دے اندر مسلمان جتے پناہ گزینن اتھے بھی بم چلا دیتے، لیکن کوئی گل کرنے والا نہیں۔ اس واسطے کسی نے گل کرو تو وہ کہیں گے جی آپ جناب یہ بات کر رہے ہیں، آپ دہشت گرد ہیں، آپ فلاں ہیں۔ میں کہا امام الانبیاء نے ایک حج کی تھا، کتنے حج کی تھے بھائی؟ کتنے حج کی تھے؟ تے پوری قوم حج واسطے نستی جا رہی، ایک حج کی تھا نا حضور نے، پوری قوم حج واسطے تے امام الانبیاء 27 غزوات خود تلوار پکڑ کے گئے، یہ آج تک دسے ہی نہیں۔ یہ کیوں دسن گے جناب؟ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات، کرتے ہیں غلاموں پہ غلامی پہ رضامند۔ اقبال کہتا ہے غلامن غلامی تے رضامند کرن دے، انہاں بہانے رکھے ہوئے، نہیں جی اسلام امن سے پہلا، بالکل پہلا اسلام امن سے، لیکن اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو، جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو، اسلام امیہ کو بدر میں لا کر 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کسی نے نہیں بتایا، ہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے جب کعبے کے اندر داخل ہو، کہتا ہے من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، من داخل دار حکیم ابن حزام فہو آمن۔ جس نے آج دروازہ بند کیا اس کو بھی امان مل گئی، جس نے ہتھیار پھینکا اس کو بھی امان مل گئی، جس نے جناب بیت اللہ میں پناہ لی اس کو بھی امان مل گئی، جو حضرت ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو بھی امان مل گئی، جو حضرت حکیم بن حزام کے گھر داخل ہو گیا اس کو بھی امان مل گئی۔ لیکن امان تب دیتا ہے، لیکن اگر خندق پھلانگ کر عمر بن عبد ود سامنے آ جائے تو مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ ان الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا مرحب تو مرحب ہوئے گا، لیکن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا جھاڑیاں دا شیر۔ اے نہیں اسلام کہندا، اسلام دیتا نوجوان کمال۔ اسلام نے کس کو مروایا بھئی ابو جال نو؟ کس کو مروایا؟ اسلام دے وڈے تا وڈے، اسلام دے بچے بھی نہیں مان، بچے کو مروایا نا ابو جال، حضرت معاذ اور حضرت معوذ کو، ہیں جی اسلام دے وڈے، اور اسلام دے بڑے بھی نہیں مان۔ جنگ یرموک کے حضرت عمر بن مادی کرب اے خون حرارت پیدا کرن واسطے گلاں سنا لیا، کیونکہ گل ہی کوئی ہے کہ حضور دی گل اور حضور دے غلاماں دی گل اوتھی گل ختم ہوئے گی، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ جدو قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں تے آپ دی برکت نال آپ دے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ 86 سال دی عمر حضرت عمر بن مادی کرب دی، جناب رومی سپہ سالار آیا جڑا 2000 دے مقابلے کلا مقابلہ کردا سی، ایڈا پہلوان سی، جو ہیکل گھوڑے ہوتے سوار، تاریخ وچ لکھیا حضرت عمر بن مادی، انہیں کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ 86 سالہ صحابی حضرت عمر بن مادی کرب چھاڑ ماری تے میدان چاہ گئے، آپ نے آ کے نا اس دے گھوڑے دی دم پکڑ لئی، آپ نے فرمایا جنگ بات چوئے گی، پہلے جنا تک گھوڑا ہلا کے دکھا۔
حضرت فاروق اعظم نے حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار دی کاٹ سنی نا، حضرت فاروق اعظم نے کیا عمر بن مادی کرب میں نو اپنی تلوار بھیجو، وہ مدینہ پاک گئی، حضرت فاروق اعظم نے ایک مجاہد نو تلوار دیتی، فرمایا جاؤ جا کے چلاؤ، وہ واپس آئے، فرمایا پوچھا کیسی تلوار چل دی، سنیا بڑی تیز ہے عمر بن مادی کرب دی، انہوں نے کہا جناب باقی تلواروں طرح کوئی خاصیت اس کی کوئی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا حضرت عمر بن مادی کرب نو، فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دے بڑا شورا سنیا سی، بڑی چرچے سنے سن، بڑی مشہوری سنی سی، کوئی نہیں اتنی تیز چل دی۔ انہوں نے خط جواب لکھا، انہوں نے کہا فاروق اعظم اے امیر المومنین، عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نال اپنا ہاتھ نہیں سی بھیجا۔ ہاں مومن دے ہاتھ ایک پاور ہے، مومن دی ایک اپنی پاور ہے، اور اسلام ایک اپنی پاور رکھدا کہ رکھدا کہ نہیں رکھدا، اے تا 313 نال جناب لٹا کے رکھ دیندا، اس دی ایک اپنی پاور ہے۔ لیکن اقبال کہندا کہ سننا تہذیب حاضر کے گرفتار، سننا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال کہندا کہ غلامی جڑی نا کتے نال بھی بیڑی، اس واسطے کہ میں کسے کمزور کتے، اقبال کہندا میں کسے کمزور کتے نو نہیں دیکھیا کہ وہ تگڑے کتے دے کے لمے پیا ہوئے ہو، مقابلہ ضرور کردا، وہ اپنی کھوریاں ضرور کردا، ہاتھ پیر ضرور ماردا، کہندا غلامی، لیکن کہندا کتے نال غلامی بیڑی، لیکن کہندا سننا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال کہندا غلامی نالوں بھی بیڑی بے یقینی کہ ہم جائیں گے تو مدد آئے گی کہ نہیں۔ بھائی تم فضائے بدر پیدا کر، تیری نصرت کو فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں کردوں سے قطار اندر قطار۔ بھائی پہلے میدان لانا پہندا، یہ بابا جی گھر بیٹھے رہندے تے فیض آباد میں ہو جانا سی، جس دا درد قیامت تک ہے اپنے انہوں تے پرایاں نوں۔ جی روٹی کون دیتا ہے، میں کہا فقیرہ کو پوچھو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہاں جی کون دیتا ہے دینے کو اور دینے والا ہے سچا، اور جب بھیک دینے کو وہ سرے کوئے گدایاں آئی، لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو، اور یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے۔ ایتھے جناب ماڑے دی گل نہیں، ایتھے جناب جنہوں تے یقین ہی کوئی نہیں، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، بس حضور دی محبت اور انے با گل کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں، حضور نال پیار کرنا اور کیویں کرنا بھائی، انے با کرنا، اور اے بھی نہیں دیکھنا جی وہ کیوں نہیں کردا، اس واسطے کہ ہر ایک دی جناب واسی جی نہیں حضور نال پیار کرے، اے تا رب چن چن کے بندے دیندا، ہاں جی چن چن کے کھڑے کردا، اے ہر ایک دا واسی ہوتے بڑے بڑے لوگ موجود سن، لیکن احمد اقبال نے تھوڑی کیا، جدو این لٹان لگا قبر جناب، جدو سارے حضرت جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی کھڑے، علامہ اقبال کھڑے، بڑے بڑے لوگ کھڑے، اقبال پریاں وچ کھڑے تے اقبال کہنے لگا شاہ جی اسی گلاں ہی کردے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا جناب۔ اور پھر علامہ اقبال نے جدو آخری بند کھولے نا غازی علم الدین دے قبر تے سارے نو باہر کر دیتا، اقبال کہنا باہر نکلو میں گل کرنی غازی علم الدین نال، باہر جناب جدو بند کھولے تے غازی صاحب دے چہرے دے قریب اپنا چہرہ لے گیا، اور پھر چھال مار کے اقبال باہر نکلیا، لوگوں نے پوچھا کی ہویا، علامہ صاحب انہوں نے کہا کچھ نہیں ہویا، میں غازی علم الدین نو کیا کہ جدو حضور آن تا میرا سلام پیش کری، تے غازی صاحب نے کہا میں نو کیا کہ اقبال جلدی باہر نکل حضور آنا ہے، جلدی باہر نکل۔ بھائی اتنی بات ہے، احمد ہو جناب پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، حکیم الامت ہوئے، شاعر مشرق ہوئے، علامہ بھی ہوئے، ڈاکٹر بھی ہوئے، پھر جناب ہر سٹیج سے بھی پڑھیا جا رہے ہوئے کہ او کہے شاہ جی اسی گلاں کردے رہ گیا، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ ہاں گل ہے بس حضور ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ہیں جی قدر و قیمت میں حرم سے بڑھ کر ہے جن کا خون۔ بس آخری بات میں اقبال دے کلام تے آخر ختم کر جاواں، اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہی سحرگاہی، اور نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ ہاں جناب اتنی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو ہنو تے مینو حضور دی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہر رشتے تو بڑھ کر حضور نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔